السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری پیاری شہزادی بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین دنوں میں سال کے ہم سے بہترین کام کروا لے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور باقی کے سال میں بھی ہم کو توفیق دے کہ ہم ان نیکیوں کا پھل کھاتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھولتا رہے، کبھی بھی یہ راستہ بند نہ ہو۔ ہاں، شر کے دروازے اللہ تعالیٰ ہم پہ بند کر دے، ہمارا دل شر سے اچاٹ کر دے، ہمیں شر سے نفرت ہو جائے۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی اس کے لیے نفرت رکھے کہ ہم بھی اس چیز سے دور رہیں اور اس کو برا سمجھیں اور اس سے بچیں۔ آمین آمین آمین۔ اچھا جی، آج ہماری حسن اخلاق کی کلاس تو نہیں ہوئی، لیکن ایک حدیث میں آپ کو ضرور سناؤں گی جس کی وجہ سے کافی سارے ہمارے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حدیث سے نا ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور یہ غنا کے چیپٹر میں سے ہے۔ یعنی غنا کا مطلب ہوتا ہے دل کا امیر ہونا، کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ نہ کرے انسان۔ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو اتنا غنی کر دے کہ وہ بے پرواہ ہو جائے دنیا کی چیزوں سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انا بے شک کہ ناسن کچھ لوگ، من الانصاری انصار میں سے، سألو انہوں نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فأعطاہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ان کو، ثم پھر سألوہ انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فأعطاہم تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، حتی یہاں تک کہ اذا نفدا جب ختم ہو گیا، ما عندہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یکن جو کچھ بھی ہے، عندی میرے پاس، من خیر مال میں سے، فلن تو ہرگز نہیں، ادخرہ میں سنبھال کے رکھوں گا یا ذخیرہ کر کے رکھوں گا اس کو، عنکم تمہارے سے بچا کے، ومن یستعفف اور جو کوئی عفت اختیار کرنا چاہے، یعفہ اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو عفت دے دیتا ہے، اس کو جو بچ کے رہنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچا دیتا ہے، ومن یستغنی اور جو کوئی بے پرواہ ہونا چاہتا ہے، یغنہ اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، ومن یصبر اور جو کوئی صبر کرتا ہے، یہاں چاہے کا مطلب نہیں آ رہا، یہاں جو صبر کرتا ہے، یصبر اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے، وما اعطی احد اور نہیں دیا گیا کوئی ایک، من عطاء عطا میں سے، خیر جو زیادہ بہتر ہو، و اوسع اور زیادہ کشادگی والا ہو، من الصبر صبر سے بڑھ کر۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور اس کے اوپر تو گھنٹوں بندہ بولے نا تو بات ختم نہیں ہوتی، کہ یہ کوئی واقعہ ہے کہ جب انصار کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شروع کیا، اور مانگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اور انہوں نے اور مانگا کہ ابھی بھی کچھ بچا ہوا ہے تو وہ بھی لے لیں ہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دے دیا، اور حتیٰ کہ وہ چیزیں ختم ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سے کوئی چیز کوئی پیسہ بچا کے نہیں رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد اخلاق کی پاکیزگی کے بارے میں بتایا کہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، ہم سب کو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے، کیونکہ یہ بڑے کام کی چیزیں ہیں، اس سے انسان کی عزت بچ جاتی ہے، بالکل عزت بچ جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جو کوئی عفت اختیار کرنا چاہیے، جیسے ہر بندے کے اندر سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، اور وہ سیلف ریسپیکٹ اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور اپنی عزت کو بچا کے رکھے۔
یعنی جب آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اگر اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، یا پھر اس کا موڈ نہیں ہو تو وہ نہیں دیتا، اور اگر اس کے پاس ہو ہی نہ تو وہ ایکسکیوز کر دیتا ہے. کتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، کتنی شرمندگی ہوتی ہے، کتنا دل ایک دم گھٹ جاتا ہے کہ اللہ میں نے سوال کیا تو کیا کیوں، میں نہ کرتی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی انسان اگر اپنی عزت کو، عزت نفس کو بچا کے رکھے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت نفس عطا کر دیتا ہے، اس کی عزت کو بچا لیتا ہے. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ. اور جو کوئی غنی ہونا چاہتا ہے، جو بے پرواہ ہونا چاہتا ہے اور جس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے. یعنی ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی بندوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسکینی کے دروازے کھول دیتا ہے. اور پھر وہ مسکین ہی رہتا ہے، وہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے کہ کب یہ مجھے کچھ دیں، کب یہ مجھے کچھ دیں. اور پھر ہو سکتا ہے کہ لوگ دیں اور ہو سکتا ہے کہ نہ دیں، یعنی اللہ لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، آپ یقین کریں کہ یہ بات حق ہے کہ جب انسان لوگوں سے سوال کرنے سے بچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جناب سے، اپنی طرف سے ایسی راستے کھولتا ہے، ایسی آسانیاں کرتا ہے کہ انسان کو دل خوش ہو جاتا ہے، اس کی عزت بچ جاتی ہے، وہ لوگوں کے درمیان بھی عزت والا ہو جاتا ہے. تو انسان کی عزت اس میں ہوتی ہے کہ وہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں اس سے بے پرواہ ہو جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ لوگ تو باہر رہتے ہیں، ان کے پاس تو اتنے پیسے ہیں اور ان سے مانگنا چاہیے، اگر یہ ہمیں نہیں دیں گے تو دیں گے کس کو. یعنی کچھ لوگ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے باہر میں رہنے والے رشتہ داروں سے اس طرح دھڑلے سے مانگتے ہیں کہ یہ دیں گے نہیں تو جائیں گے کدھر. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو باہر میں رہنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح سروائیو کر رہے ہیں جیسے کہ اپنے ملک میں رہنے والے سروائیو کر رہے ہیں. اور پھر جب وہ مانگتے ہیں، پھر مانگتے ہیں، پھر مانگتے ہیں، تو ایک تو ان کی اپنی عزت بھی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسرا چڑھ کے کبھی دے کبھی نہ دے، کبھی اس کے منہ سے کوئی بات نکل جائے تو مانگنے والے کی عزت خراب ہو جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ غنی ہونا چاہتے ہیں، آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ بے پرواہ ہو جائیں، آپ کو دوسروں کے ہاتھوں میں کیا ہے، دوسروں کے بینکوں میں کیا ہے، دوسروں کے گھروں میں کیا پڑا ہوا ہے، دوسروں کے فریج میں کیا پڑا ہے، آپ اسے بے پرواہ ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے پرواہی عطا کر دے گا. آپ کے دل میں وہ سوچ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کسی سے کچھ مانگ بھی سکتے ہیں یا یہ چیز آپ کے لیے نہیں. آپ بے پرواہ ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس جو ہوتا ہے آپ اس کے اوپر قناعت کرتے ہیں اور عزت کی زندگی گزارتے ہیں. قناعت میں عزت چھپی ہوئی ہے، اور مانگنے میں ایک قسم کی شرم کا پردہ پھٹتا ہے، اور انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور اس کے لیے مانگنے کا دروازہ کھل جاتا ہے. بس اب پھر وہ مانگتا ہی جاتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے. اور کبھی آپ نے دیکھا ہے جو بازار میں جو پروفیشنل مانگنے بھکاری بھی ہوتے ہیں، وہ جب آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ان کو دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں آٹا نہیں آئے گا اس سے. یہ نہیں کہتے کہ شکریہ جزاک اللہ خیرن کہ آپ نے دے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے، بلکہ وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور اگر آپ نے 500 دیے ہیں تو کہیں گے 1000 دیں، اگر آپ نے 1000 دیے ہیں تو کہیں گے 5000 دیں، کچھ تو دے جائیں، اس سے کچھ نہیں بنے گا. تو آپ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی ایک دم آپ کے دل کے اندر آتا ہے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے کہ اس کا دل ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا. یعنی ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس پیسے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا پیسہ ہم کو ہی مل جائے، یا اپنی پرس کو خالی کر کے جائیں ہمارے اوپر. اور اس طرح کی ایٹیٹیوڈ سے کیا ہوتا ہے، عزت نفس مجروح ہوتی ہے، کیونکہ دوسرا بندہ کبھی کبھی بے عزتی کر دیتا ہے، کبھی جھڑک دیتا ہے، کبھی ناراض ہوتا ہے، کبھی اس کا دل خراب ہوتا ہے کہ دیا تو دینا بھی نہیں چاہیے تھا. اسی طرح جس طرح پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں نا، اس طرح اب لوگ عام ہو گئے ہیں. یعنی لوگ جو جن کے گھروں میں ہے، جو کھا سکتے ہیں، جو قناعت کر سکتے ہیں، جو کمائی بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی لوگوں سے مانگنے شروع کر دیا انہوں نے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک قسم کی پریشانی کی صورت حال ہے. کیونکہ پھر معاشرے کے بیچ میں بے چینی آ جاتی ہے
جب آپ لوگوں کے بینکس کی طرف یا لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں تو پھر ایک قسم کی بے چینی آ جاتی ہے. تو اگر کوئی غنی ہونا چاہتا ہے، کوئی بے پرواہ ہونا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے. یعنی اس کو وہ ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ کافی ہے کہ نہیں؟ اگر بندہ دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ غیب سے عطا کرتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس جابس نہیں ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ان کو لوگوں سے مانگنے میں شرم آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے اور وہ حلال روزی کماتے ہیں. کچھ لوگ حلال روزی میں دیر لگتی ہے تو حرام کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور حرام میں ہاتھ مارنا شروع کر دیتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، نہیں تو پھر ہم ادھر سے جا کے لے لیں گے. تو پھر یہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے اور وہ امتحان میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ آج کل اکثریت کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری چھوڑ دی ہے. یعنی کب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں؟ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کر رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، یا تو کوئی نمازیں ہی نہیں پڑھتا. یعنی اتنی آرام سے نماز کو چھوڑا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز مومن اور کافر کا فرق ہے. یعنی دو بندے ایک ہی جیسے اچھے اخلاق والے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں گے اور آپ کو ان میں سے کوئی فرق نہیں نظر آ رہا ہوگا، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوگا تو مسلمان اٹھے گا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے اور وہ کافر ہے. لیکن یہ فرق ہی ختم ہو گیا. شادی پہ ہزاروں لوگ ہوں گے لیکن ان میں سے کوئی اٹھ کے نماز کی ادائیگی نہیں کرے گا. تو جب فرما برداری ہی نہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے، رشوت لی جا رہی ہے، دھوکے سے دوسروں کے مال غصب ہو رہے ہیں، وراثت میں ڈنڈیاں مار رہے ہیں، یعنی ہر طرح کی بے ایمانی کر رہا ہے انسان. لوگوں سے اپنا اصل حال چھپا کے اور مسکین بن کے اور لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، اس طرح جس طرح پروفیشنل بندہ سڑک کے اوپر مانگتا ہے. تو پھر دوسرا انسان پریشان ہوتا ہے. اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من یصبر، اوپر دیکھیں، یستغنی، جو غنی ہونا چاہتا ہے، ومن یستعفف، اور جو عفت اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو عفت دیتا ہے، اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے. یہاں پر وہ صیغہ نہیں لگا چاہنے کا کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے، یہاں لکھا ہے جو صبر کرتا ہے، یصبر اللہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کر دیتا ہے. یعنی صبر ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، خود پہ روک لگا کے. تو اگر آپ صبر کبھی آپ نے دیکھا ہے جب آپ کا ہاتھ جلتا ہے، ہاتھ جلے نا، ابھی کب میرا جلا ہے ہاتھ، تو مجھے ریسنٹ ایکسپیرینس ہے، اس قدر شدید ابل رہا تھا دودھ اور وہ میں نے پکڑ لیا گلاس اور وہ مائکرو ویو میں تھا تو اس نے میرا سارا ہاتھ جلا دیا اور ایک دم وہ چھالا سا بن گیا، اس کے اوپر ببل بن گیا اور اس قدر شدید جلن تھی کہ میں نے پانی میں ہاتھ رکھا تھا اور جب میں پانی سے باہر نکالتی تھی تو اندر تک جلن جاتی تھی اور میں کہتی تھی استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اس وقت میں نے یہ سوچا کہ اگر میں بولتی رہوں گی تو مجھے صبر نہیں آئے گا، اور اگر میں برداشت کروں گی تو مجھے خود صبر آ جائے گا. اگر آپ جزا فضا کرنے لگ جائیں نا، شور ڈالنے لگ جائیں، رونے لگ جائیں، تو کیا ہوگا، وہ درد اور زیادہ محسوس ہوتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، اللہ تعالیٰ معاف کرنا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو تھام لیتا ہے اور آپ کو صبر عطا کرتا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، یعنی 1 گھنٹہ گزرا تھا تو وہ درد تو چلا گیا. لیکن الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو وہ ہے جو صدمے کی پہلی چوٹ کے اوپر انسان کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِّنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ، کہ کوئی بھی عطا صبر سے زیادہ بہتر اور کشادگی والی نہیں ہے. صبر انسان کو معتبر بنا دیتا ہے.
یعنی اس کو عزت عطا کرتا ہے. اس کی پرسنالٹی کے بیچ میں آپ دیکھیں نا، سارے پیغمبروں کی پرسنالٹی میں آپ کو سب سے بڑی چیز کیا نظر آتی ہے؟ صبر. صبر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ استقامت آتی ہے، انسان کو عزت ملتی ہے، اور انسان کا اپنا دل بھی راضی رہتا ہے. لیکن جب صبر نہیں کرتا انسان تو خود بھی بے چین رہتا ہے، دوسروں کو بھی بے چین کرتا ہے نا. تو یہ جو انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے اس دنیا میں جو امتحان کے بغیر بیٹھا ہو. اور جس کے پاس بہت دولت ہے اس کے پاس صحت کا امتحان ہے، جس کے پاس صحت ہے اس کے پاس دولت کا امتحان ہے، جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں اس کے پاس اولاد کا امتحان ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس کو دوسرا کوئی امتحان ہے. لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہماری زندگی میں کوئی چیلنج ہی کوئی نہیں. یہ تو ہے ہی امتحان کی جگہ. سب اپنے اپنے ٹیسٹ پیپرز دے رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے صبر والا کون ہے، کیونکہ اس سے زیادہ بہترین چیز کسی کو کوئی ملی نہیں کہ جو یہ کہے کہ اور قناعت کرے جو اللہ نے دے دیا. ظاہر ہے ساری چیزیں تو اللہ کی طرف سے ہے نا. تو جو اللہ تعالیٰ نے میرے پر ٹیسٹ ڈالا ہے میں اس میں پاس ہونے کی کوشش کروں گی، اور میں روک کر رکھوں گی اپنے آپ کو، میں جم کے رہوں گی، میں قناعت کروں گی، اور میں انتظار کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خیر و برکت کے دروازے کب کھولتا ہے. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا، اور اس سے بہتر کوئی عطا ملتی کوئی نہیں. تو ذرا سا تھوڑا سا یہ سوچیں. دیکھیں کھانے کے معاملے میں بھی دیکھیں عفت اختیار کرنا کیا ہوتا ہے. کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مائیں استغفر اللہ العظیم، یعنی آئی ایم سیڈ ٹو سی دس، کہ مائیں جہاں دیکھتی ہیں کہ کھانا کھلا ہے وہاں بچوں کو اشارے بھی کر دیتی ہیں، خود بھی زیادہ بھر لیتی ہیں، اور بچوں کے اندر یہ عادت ڈال دیتی ہیں کہ وہ دوسروں کا خیال نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ لے کر چھپا کے ادھر ادھر کر کے، تو جتنا لے سکتے ہیں لے لیں. اور یہ ماؤں سے ایبزارب کرتے ہیں بچے. جن کی مائیں عفت والی ہوتی ہیں نا، سیلف رسپیکٹ والی ہوتی ہیں، وہ ان کو بتا رہی ہوتی ہیں ایک چیز لو، بس ایک چیز لے کے بیٹھ جاؤ، دوسروں کا خیال کرو. ابھی باہر بعد میں لوگ آنے والے ہیں، وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اور سے پوچھ لو. لیکن اگر ماں یہ چاہتی ہے نا اور آنکھ کے اشارے سے کہتی ہے کہ چلو، اور اگر بچہ زیادہ لے رہا ہے تو اس کی طرف نہیں دیکھتی، اس کو کوئی تنبیہ نہیں کرتی، اس کو عفت نہیں سکھاتی، اس کو سیلف رسپیکٹ نہیں سکھاتی، اس کو غنا نہیں سکھاتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے ساری زندگی بھوکی نظروں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہر چیز کو بھوکی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کو یہ دل ہوتا ہے کہ یہ ہمیں مل جائے. بالکل جس طرح بچے ہوتے ہیں اس طرح بڑے بھی ہوتے ہیں، کہ ان کے اندر اگر لالچ ہوتی ہے تو پھر ہر چیز کی لالچ ان کو ہوتی ہے، ہر چیز کی لالچ ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ کس کس چیز کے اندر بندہ عفت اختیار کر سکتا ہے، اور کس کس چیز کے اندر وہ غنا اختیار کر سکتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، ان کے پاس ہے تو اٹس اوکے، ہے تو ہے، اب ہم کیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں اور خاموشی سے قناعت کے ساتھ اپنی چیز پہ گزارا کریں. یہ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں آپ دیکھیں آپ کو بہت پیارا لگے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں، پینسل، پین، ریزر، یہ چیزیں بھی بندہ جو ہے چھوٹی چیز ہو اپنے پاس، کم پیسے والی ہو لیکن اپنی ہو، دوسرے سے مانگنا نہ پڑے. جتنا اپنے آپ کو سوال سے بچا سکتے ہیں اتنا بچائیں، کیونکہ جتنا آپ بچائیں گے اتنا ہی عزت ملے گی، اتنی ہی عزت ملے گی. عزت انسان خرید نہیں سکتا، زبردستی لوگوں سے چھین نہیں سکتا کہ مجھے عزت دو، بلکہ اپنے بیہیویئر سے وہ ارن کرتا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس طرح آپ عزت اور رسپیکٹ کو ارن کر سکتے ہیں، کہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے بے پرواہ ہو جائیں. جو یعنی آپ کی سیلف رسپیکٹ آپ کو مجبور کرے کہ آپ اپنی زبان سے سوال کو نہ نکالیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرے کے دلوں میں خود سے ہی ڈال دے اور وہ آپ کو مدد کر دیں. ٹھیک ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں نا، اللہم انی اسألک، بالکل ایگزیکٹلی دعا اس پہ فٹ بیٹھتی ہے، اس والی چیز پہ، اس والی حدیث کے اوپر، اللہم انی اسألک الہدیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں بتا کہ کس راستے پر چلنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی عزت ہے، قناعت میں عزت ہے، ٹھیک۔ اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے کہ ہم آپ سے ڈریں، آپ سے قریب فیل کریں، آپ کی محبت والے کام کریں، آپ کو جو ناپسند ہے ان چیزوں سے بچیں، وہ تقوی ہمارے دل کو عطا کر دے۔ والعفاف، اور عفت دے اللہ تعالیٰ ہم کو، سیلف رسپیکٹ دے تاکہ ہم سوال سے بچیں۔ والغنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غنا دے دے، ہمارے دل کو بے پرواہ کر دے کہ دنیا کے پاس جو کچھ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی میں وہ چیز اگر آئی تو خرابی پیدا کرے گی۔ میں قانع ہوں، میں قناعت کرتی ہوں، جو چیز میرے پاس ہے میں اس سے راضی ہوں اور میں خوش ہوں، کیونکہ یہ چیز مجھے سوٹ کرتی ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور مجھے نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری اخلاق کی خوبیاں دے اور ہم آسانی کے ساتھ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ٹھنڈے میٹھے دل کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، کیونکہ جیسے آپ راضی ہو جاتے ہیں نا اور قانع ہو جاتے ہیں تو خوشیاں بھر بھر کے آتی ہیں اور تسلی رہتی ہے، اور آپ اگر سوکھی روٹی اچار کے ساتھ بھی کھا رہے ہیں نا تو آپ کا دل ٹھنڈا اور خوش رہتا ہے، لیکن اگر آپ مانگ کے اور مرغ بھی پکا رہے ہیں تو پھر بھی بے چینی رہتی ہے اور کی طلب رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ بإذن اللہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔